اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أخبر الله سبحانه وتعالى في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے خبر دی کہ تورات میں بھی اور زبور میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل میں جو کیونکہ عالم ما کان و ما یکون ہے، آسمانوں اور زمینوں سے پیدا کرنے سے بھی پہلے وہ جانتے ہیں کہ ان یورث امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن الارض، کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی خلافت فی الارض عطا فرمائیں گے، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمکن فی الارض عطا فرمائیں گے، ویدخلہم الجنت، اور ان کو جنت میں بھی داخل فرمائیں گے. اور یہ بھی خبر دی وہم الصالحون، کہ وہی لوگ ہیں جو اچھے عمل کرنے والے. وقال مجاہد عن ابن عباس: ان الارض يرثها عبادي الصالحون. قال ارض الجنت. حضرت ابن عباس فرماتی ہے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم صالحین کو زمین کا وارث بنائیں گے، تو اس سے مراد جنت کی زمین ہے. وقضا قال ابو العالیہ ومجاہد وسعید بن جبیر والشعبی وقتادہ والسدی وابو صالح والربیع بن انس والثوری. وقال ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ: نحن الصالحون. تو اللہ نے حضور کی امت اور خاص طور پہ ان کے جو سب سے اعلیٰ افضل ہیں صحابہ، تو صحابہ کی شان میں بھی آیا کہ صالحون بھی وہ ہیں، مؤمنون بھی وہ ہیں، صادقون بھی وہ ہیں، اور اللہ ان کو دنیا میں بھی زمین کا وارث بنائیں گے اور جنت میں بھی زمین کا وارث بنائیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ زمین سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کے ایک ایک انچ پر. معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر غلبہ اللہ اکثر عطا فرما دے تو گویا کہ وہ بھی زمین پہ غلبہ شمار. جیسے اللہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت کی زمین کا وارث بنائیں گے، اور اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اور دیگر امتیں داخل بھی کی ہوں. ہر پیغمبر کی امت جو ایمان لائی وہ بھی جنت میں داخل ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء گزرے ہیں، ان پر جو صحیح معنی میں ایمان والے لوگ ہیں تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائے. فرمایا: وقال الصدیق المؤمنون. صالحون سے مراد کون ہے؟ یعنی وہ ایمان لانے والے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. ان فی ھذا القرآن، انہوں نے فرمایا کہ ھذا کا اشارہ قرآن شریف کی طرف ہے.
کہ ان فی ھذا القرآن الذی انزلناہ علی عبدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لبلاغا لمنفعۃ وکفایۃ لقوم عابدین، کہ اللہ پاک نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا ہے اس میں ہر لحاظ سے کفایت ہے، کہ اللہ نے تمام دلائل ذکر فرما دیے ہیں، خیر اور شر کو واضح فرما دیا ہے، حق اور باطل کو نکھار دیا ہے۔ اس کے منافع کے لیے یہ قوم اللہ کے ماننے والوں کے لیے قرآن کافی ہے۔ اور عابدین کون ہیں؟ وَهُمُ الَّذِينَ عَبَدُوا اللَّهَ بِمَا شَرَعَهُ وَأَحَبَّهُ وَرَضِيَهُ وَآثَرُوا طَاعَةَ اللَّهِ عَلَىٰ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ وَشَهَوَاتِ أَنفُسِهِمْ۔ عابدین سے مراد وہ ہے کہ جن لوگوں نے عبادت کی اس طرح جیسے اللہ نے حکم دیا اور جس پہ اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی طاعت کو ترجیح دی طاعت شیطان پر اور اپنے خواہشات نفس پر، کہ جنہوں نے شیطان کو بھی چھوڑا، اپنے نفس کی خواہشات کو بھی چھوڑا، ہر چیز میں منہ موڑ کے اللہ کو راضی کرتے رہے، اور اللہ کی عبادت بھی اپنے عقل سے نہیں کی، اس طرح کی جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ میری عبادت کا یہ طریقہ ہے، نماز کا یہ طریقہ ہے، روزے کا یہ طریقہ ہے، حج کا یہ طریقہ، ورنہ ایسے تو عبادت ساری قوم کرتی ہے۔ مشرکین مکہ بھی عبادت کرتے تھے، ہندو بھی بڑی عبادت کرتے ہیں، اور بھی دنیا میں مذاہب جتنے ہیں، نصرانیت ہے، یہودیت ہے، وہ بھی بڑی بڑی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اصل اللہ کو عبادت وہ قبول ہے جو اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، اللہ کے شرع اور احکام کے مطابق۔ اب فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ يخبر تعالیٰ ان اللہ جعل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے حضور محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس میں صرف انسان اور جن نہیں، کائنات کا ذرہ جو ہے اس کے لیے بھی حضور رحمت ہے، کیونکہ یہ دنیا کیوں آباد ہے کہ ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ بتلانے والے کون ہیں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ای ارسلہ رحمۃ لهم كلهم، سب کے لیے رحمت۔ ومن قبل هذه الرحمت ومن قبل هذه الرحمت وشکر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة ومن ردها وجحد خسر الدنيا والآخرة۔ اللہ نے جو رحمت حضور کو بنا کے بھیجا، تو جن لوگوں نے اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کیا، قبول کرنا ایمان لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حضور کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہو گئے۔ ومن ردها، اور جس نے اس رحمت کو اور نعمت کو ٹھکرایا، انکار کیا، خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا اور آخرت جو تھی وہ ڈوب گئی۔ اسی لیے علماء فرماتی ہیں کہ ساری کائنات کی ہر نعمت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا جہاں اللہ حضور کی نعمت کا احسان بھی جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے ایمان والوں میں احسان کیا ہے کہ ان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ۔ کما قال تعالی لم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالا، یعنی شکر نہ کیا، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت میں لے ڈوبے۔ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اسی میں جلیں گے، اور کیا بری جگہ ہے۔ وقال تعالی فی صفت القرآن،
اللہ نے حضور پہ جو قرآن اتارا فرمایا قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أما أولئك ينادون من مقال بعيد. اللہ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لے آئے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ اندھے ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید، گویا ان کو دور سے پکارا، یعنی آواز ہی نہیں سنی. اصل یہ ایمان قرآن جو ہے رحمت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اس لیے مفسرین فرماتی ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو اللہ کی رحمتیں دیکھیں. سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، 17 آیات. جیسے میرے اللہ کی شان کو زیبا ہے، جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والسؤال عنہ غیر معقول. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استواء معلوم ہے لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. اور ایسے معاملات میں سوال کرنا بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں کہ مخلوق خالق کی ذات پہ بحث کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اتنا بلند ہے. اور اس کے بعد صحیح احادیث سے مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے عرش کے نیچے ایک بہت بڑا لوح رکھا ہے، اور اس لوح پہ کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ سبقت لے گئی. اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں اللہ نے 100 درجہ جو رحمت پیدا فرمائی ہے، ایک درجہ ہے جو دنیا میں بھیجا ہے، اسی کی رحمت کا اثر ہے جو دنیا میں انسانوں میں حیوانوں میں محبت ہے، پیار ہے. اور باقی 99 رحمتوں کا اظہار جو ہے اللہ قیامت والے دن فرمائیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں بھی صفت، حالانکہ وہ مقام جبروت تھا لیکن اللہ نے الجبار القہار نہیں فرمایا، فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اور پھر رحمت سبقت علی غضبی، پھر 99 رحمتیں. اور جب رسول کو بھیجا تو فرمایا فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو اب ان رحمتوں کے بعد بھی کوئی جہنم میں جل مرے تو اس کی بدبختی. پھر اس جیسا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں. اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقیاء، کہ اللہ ہمیں سعید لوگوں میں شامل فرمانا، بدبختوں میں نہ اٹھانا. اللہم کن لنا ولا تکن علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں اس رحمت قرآن، رحمت نبی، رحمت میرے اللہ کی رحمت، پھر بھی بندہ نعوذ باللہ جہنم میں چلا جائے. وقال مسلم في صحيحه حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن ابن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا على المشركين قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة. حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں جیسے نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا فرمائی. حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ نے بد دعا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، لعنت کرنے والا نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. میں کیوں بد دعا کروں؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بد دعا نہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک زخمی ہو گیا، طائف والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے،
محبوب دو عالم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. حضور کو وہاں پناہ نہ ملی اور راستے میں ایک باغ میں آپ نے سانس لینے کے لیے کچھ دیر قیام کیا، لیکن وہاں بھی دعا کی تو اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلا قول ابراہیم، حضور نے حضرت ابراہیم کی قول کو تلاوت کیا قرآن میں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ میں اللہ جن لوگوں نے میری اتباع کی ہے وہ تو میرے ساتھ ہیں، جنہوں نے نافرمانی کی آپ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تلاوت فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. میرا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تیرے بندے ہیں، کون روک سکتا ہے تیری مخلوق، اور اگر تو بخش دے تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں اللہ کی دو صفتوں کا ذکر کیا ہے، ایک عزیز اور ایک حکیم. اس پہ غور کریں کہ حالانکہ غفور رحیم بخشنے کے معاملے میں تو یہ صفتیں آتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اسی طرح حضرت آدم نے عرض کیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا، وہاں بھی وہی دو صفتیں مغفرت اور رحمت. اسی طرح الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. حضرت نوح نے بھی انہی دو صفتوں کا ذکر کیا کہ مولا اگر آپ ہم بخش نہ دیں اور رحمت نہ کریں تو پھر میں دو گھاٹے والوں میں ہو گیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں عزیز اور حکیم کا کیوں ذکر کیا؟ تو اللہ کے قرآن میں غور کریں اور قرآن سمجھیں، کوشش کریں. عزیز کا معنی غالب، حکیم کا معنی حکمت والا. اللہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ نے عرض کیا مولا ان تعذبہم، اگر آپ عذاب دیں فإنہم عبادک، تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر بخش دیں تو آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. کیا مانا؟ کبھی کبھی آدمی کسی کو ڈر کے مارے بھی تو معاف کر دیتا ہے نا، کہ یار اب اس کا مقابلہ تو میں نے کہا اچھا میں معاف کیا تھا کہ یار شر ختم ہو، جان چھوٹے. لیکن ایک خوف ہوتا ہے اندر کہ اگر میں معاف نہ کروں تو پھر میں اس کا کیا کروں گا. حضرت عیسیٰ نے کہا مولا اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ کی شان، قوت اور غلبے اور عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کوئی یہ نہیں کہے گا نعوذ باللہ کہ اللہ ڈر گئے. آپ تو عزیز ہیں، آپ تو غالب ہیں، اور اگر معاف کر دیں اس میں بھی آپ کی حکمتیں ہیں. کوئی کام آپ کا حکمت کے بغیر بھی نہیں ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفت عزیز اور حکیم کا ذکر کیا، کیونکہ کبھی آدمی اپنے دشمن کو معافی دیتا ہے لیکن ایک خوف ہوتا ہے بھی معافی نہ دوں شاید مجھے نقصان پہنچائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بلند و بالا ہے، اس کو کون نقصان پہنچا سکتا. اسی لیے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، ایک آیت پہ میرے محبوب نے ساری رات گزار دی، اور وہ آیت یہی تھی ان تعذبہم
ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حضور نے جب یہ دو صورتیں پڑھی، دو آیتیں پڑھی، فرفع یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد کہا اللہم امتی اللہم امتی فبکا. حضور نے امت کے لیے دعا مانگی اور حضور رو پڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ہم ہے، نہ ہمیں حضور کا حیا ہے، نہ مدینے کا حیا ہے، نہ مکے کا ہے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جا کے میرے مدنی سے پوچھو ماذا یبکیک یا محمد، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہو اعلم، اللہ تو جانتے ہیں. حدیث مبارک میں فصلہ ما یبکیک، جا کے سوال کریں گے حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں، یہ بھی اس کا کرم ہے، جانتے ہیں پھر بھی بندہ بھیج کے پوچھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جبریل علیہ السلام جب حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں ما یبکیک، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل امتی امتی، مجھے امت کا غم ہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. دن ہے تو امت کا غم ہے، رات ہے تو امت کا غم ہے. حضرت جبریل علیہ السلام واپس آئے، کہا یا رب وانت اعلم، آپ جانتے ہیں حضور اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ارجع الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ میرے مدنی کی خدمت میں واپس جاؤ اور جا کے کہہ دو کہ محمد مصطفیٰ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، میرا مدنی ہم وعدہ کرتے ہیں تمہیں آپ کی امت میں راضی کریں گے، آپ کو دکھ نہیں پہنچائیں گے. صلی اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے میں تشریف لے گئے، کوفہ جو ہے اس زمانے میں مرکز علم تھا، 1000 صحابہ تھے وہاں، اور سب سے بڑے جلیل القدر فقہائے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی تمام دار و مدار جو ہے وہ روایات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ وہ فقیہ. تو تفقہ فی الدین جو ہے نا، یاد رکھا کرو، ایک ہوتا ہے بلا وجہ آدمی ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرے. علم ہونا ایک بات ہے، فہم ہونا ایک بات ہے. اگر صرف سارے حدیثیں یاد کرنے کا نام علم ہوتا تو پھر سب سے بڑا عالم تو ابھی ہریرہ ہے. سب سے زیادہ مقصرین فی الروایہ کون ہے؟ حضرت ابی ہریرہ ہے، اور حضرت ابی بکر تو مقلین فی الروایہ ہے، جن کی سب سے کم روایات. لیکن بات کو سمجھیں کہ جہاں ابو بکر کی نظر تھی وہاں ابی ہریرہ کی نظر نہیں پہنچی. اسی لیے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ من اعلم فی الصحابۃ، صحابہ میں بڑا عالم کون ہے، تو حضرت علی نے فرمایا ابی بکر. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے علم ہیں، مدینۃ العلم ہیں اور باب علم ہے، آپ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور کیا فرمان ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، تم امام اس کو بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو. حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پہ امام ابو بکر کو بنایا ہے. حضور کی نظر میں بڑا عالم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حدیث پڑھ لینا، حدیث مبارک کے الفاظ یاد کر لینا. اسی لیے بڑے بڑے ائمہ
محدثین جو گزرے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ہمیشہ فرماتے تھے ائمہ فقہا کے بارے میں کہ نحن الصیادلۃ وانتم الاطباء، کہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے فارمیسی میں ایک فارماسسٹ ہوتا ہے کہ دوائیں جمع کر کے لگا دیتا ہے، دوائیں جمع کرنا اس کا کام ہے، دوا دینا جو ہے وہ ڈاکٹر اور طبیب کا کام ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حدیثیں جمع تو کی ہیں لیکن ان حدیثوں سے مسائل کا استنباط کرنا جو ہے وہ ائمہ فقہا کا کام ہے رحمت اللہ علیہ اجمعین، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ تو کبھی کبھی حدیث مبارک میں اس لیے آدمی جذبات میں آ جاتے ہیں نا اور ہر بات پہ مطالبہ کر دیتے ہیں، اسی لیے جیسے اہل قرآن ہر بات پہ مطالبہ کرتے ہیں جی قرآن دکھاؤ، اللہ نے قرآن اتارا ہے، حدیث تو اتاری ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا غلط رجحان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور سب کو ہدایت دے اور صحیح علم تک پہنچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اگر اس طرح ہم مطالبہ کریں گے ہر بات پر، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سرے سے بات ہی غلط ہے کہ کام تم کر رہے ہو، دعویٰ تم کر رہے ہو اور حدیث کا مطالبہ ہم سے کرتے ہو۔ بھائی دلیل تو مدعی کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ تو نہیں ہے۔ تو بات کو سمجھا کریں کہ حدیث مبارک کا مفہوم سمجھنا جو ہے، اس کی تہ تک پہنچنا جو ہے، اچھا ایک جو ہے یاد رکھیں، اسی لیے اب دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسجد عائشہ سے عمرہ کرے تو افضل ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے کرے تو افضل ہے۔ حالانکہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، علمی باتیں ہیں۔ وجہ کیا ہے دونوں کی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے خود محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں اور دماغوں میں بٹھائیں، کیونکہ آج کل ایک بڑا مشکل مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہر آدمی جو بھی سر منہ ڈالے وہ قلندر بن جاتا ہے، جو بھی دو کتابیں پڑھ لے وہ سمجھتا ہے کہ میں مقام اجتہاد پہ پہنچ گیا ہوں۔ تو اب اصل بات کیا تھی کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بابا دیکھو نا، آخر حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے، فعل رسول ہے، اور مسجد عائشہ سے تو بی بی عائشہ نے عمرہ فرمایا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ جو ہے وہ بڑی گہری ہے، بڑی دور رس اللہ نے ان کو نگاہ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہاں قول رسول ہے، وہاں فعل رسول ہے۔ فعل تو کبھی کبھی جواز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مسئلے کو سمجھیں کہ بی بی عائشہ سے پوچھا کہ یا امہات المومنین، آپ کی خالہ تھی، تو آپ نے پوچھا کہ ایسا میں مسئلہ بتلائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ بات ثابت ہے کہ حضور نے وضو فرمانے کے بعد کسی بی بی کو بوسہ دیا ہو، اور پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا یا وضو نہیں کیا ہے؟ تو اس مسئلے پہ صحابہ پریشان ہیں، اور یہ چونکہ گھر کا مسئلہ ہے تو سیدھی بات ہے کہ بات بی بی عائشہ کرے گی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ نے فرمایا کہ ہاں کان یقبل بعض نسائہ ثم لم یتوضأ، کہ حضور باغ کبھی کبھی اپنی بعض بیویوں میں سے کسی کو وضو کے بعد بوسہ دیا لیکن وضو نہیں کیا. تو حضرت عبداللہ ہنس پڑے، فرمایا ما ہی الا انتی، معلوم ہوتا ہے وہ تو ہی ہوگی اور تو نہیں ہوگی. فضائقت عائشہ، بی بی عائشہ ہنس پڑی اور مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر ایک آدمی نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد اس کی بیوی ہے، حلال ہے، اس نے بوسہ دے دیا، وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن کیا میرے نوجوان بھائی اس عمل کو سنت قرار دیں گے کہ جو بندہ وضو کرے پہلے جا کے بیوی کو بوسہ دے؟ کیا خیال ہے؟ حدیث میں تو ہے اس کو سنت قرار دیا جائے گا. ہر آدمی کو ہم یہ مسئلہ سمجھائیں گے کہ بابا جب وضو کیا کرو، وضو پکا نہیں ہوتا جب تک بیوی کو بوسہ نہ دو. اور امام شافعی کے نزدیک تو بوسہ بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں اگر عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے نزدیک تو مسل مرا جو ہے ناقض الوضو ہے. اس لیے ہمیشہ اب دیکھیں امام صاحب کی نظر کہاں پڑی. انہوں نے کہا فیل ہے، حضور نے ایک آدھا دفعہ عمل کر دیا تھا کہ اگر امت میں سے کسی کو پیش آ جائے تو وہ نہ گھبرا جائے، بابا تیرا وضو نہیں ٹوٹا، جاؤ نماز پڑھ لو، تمہاری بیوی ہے، کوئی بات نہیں. اچھا جہاں جہاں آیا کہ بھئی وضو سے ٹوٹ سکتا ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں اگر اس نے شہوتاً بوسہ دیا ہے اور اشتہا بڑھنے سے مادہ مزی کے اخراج کا خطرہ ہے تو پھر وضو کرے گا. ایک ہے پڑھ لینا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہاں حضور کا قول ہے کہ حضور بی بی عائشہ کو حکم دے رہے ہیں، قول رسول ہے. وہاں تو اتفاق سے آپ حنین کے موقع پر آپ کی اذانہ میں ٹھہرے تھے تو آپ نے عمرہ فرما دیا، کیونکہ فتح مکہ پہ آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا. تو اس لیے فعل رسول میں اور قول رسول میں جو فرق ہے اس پر محدثین کے بجائے فقہا کی نظر ہوتی ہے کہ کہاں اس عمل کو سنت قرار دیں گے. اسی لیے حضور پاک نے حکم دیا علیکم سنتی، میری سنت کو پکڑو. سنت منسوخ نہیں ہوتی، سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی، سنت کبھی کمزور نہیں ہوتی. لیکن اگر اس لیے اب دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا اہل الکوفہ انکم تقولون ارجا آیتا فی کتاب اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ نے فرمایا کوفے والو تم تو یہ کہتے ہو کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی رحمت والی آیت جو ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو جن لوگوں نے زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، اپنے نفسوں پہ زیادتی کر بیٹھے ہیں، میری رحمت سے نا امید نہ ہوں. تم یہی کہتی ہو؟ فقالوا نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہی کہتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ لیکن ہم اہل بیت کہتے ہیں ارجا آیتن فی کتاب اللہ ولسوف یؤتیک ربک فترضی، کہ اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ رحمت کی امید دلانے والی جو آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم آپ کو دیں گے اور اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے، یہ آیت زیادہ امید والی ہے. انہوں نے پوچھا کہ یا علی یہ آیت کیسے امید والی ہے؟ کہنے لگے واللہ ان محمد لا یرضى وواحد من امتہ فی النار. انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے محمد مدنی کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر ایک بھی امتی جہنم میں پڑا ہوگا. تو لہذا یہ آیت زیادہ امید والی ہے.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے جو قرآن فہم دیا تھا، قرآن کا سمجھ دی تھی، احادیث رسول پہ سمجھ دی تھی، حضور کے فرمان پہ سمجھ دی تھی، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اور مجھے بھی حدیث پڑھنا بھی نصیب فرمائے، لیکن حدیث سمجھنا بھی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی فہم بھی عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے دین نبی کو نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے فقہا پیدا نہ ہوتے تو خدا جانے آج ہم کہاں ٹھوکریں کھاتے۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ فقیہ حضور کے زمانے میں امام تھے، حضور کے زمانے میں تو تم بھی نہیں تھے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ حضور کے زمانے میں صحابہ میں فقہا تھے، اس کے بعد تابعین میں فقہا تھے، پھر تبع تابعین میں فقہا تھے، لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ میرے مدنی کے لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن اللہ نے 4 کو چن لیا ہے۔ اللہ نے کتابیں سینکڑوں اتاری ہیں، لیکن کتابیں بھی 4 چن لی ہیں۔ اللہ نے علماء بھی کروڑوں پیدا کیے ہیں، لیکن فقہا بھی 4 چن لی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، جسے نوازنے پہ آئے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ دیکھیں نا، میرے محبوب کے لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن جو مقام 4 کو ملا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان والی، وہ کسی کو نہیں ملا ہے۔ اللہ نے 123 کتابیں اتاری ہیں، لیکن جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو مقام ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا ہے۔ اسی طرح علماء بھی کروڑوں پیدا ہوئے ہیں اور کروڑوں پیدا ہوں گے، لیکن اللہ نے جو ائمہ 4 کو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے، اور ان میں بھی پھر اللہ نے شان بخشی ہے، ان میں بھی اللہ نے فضائل بخشے ہیں کہ ایک کو ایک سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی کسی بات کا علم نہ ہو تو کبھی کسی کے بارے میں زبان ایسے نہ کھولا کریں، ہمیشہ بڑے غور اور فکر اور تدبر کی ضرورت ہے، ورنہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہم اپنے اعمال خراب کر بیٹھے ہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے حضور کو فرمایا کہ ہم آپ کو راضی فرما دیں گے، تو اب دیکھیں کہ یہاں کیا آیت آئی کہ عزیز الحکیم، غالب ہے میرا مولا، اگر ان کو بھی بخش دیں، آپ غالب ہیں، آپ کی قوت پہ، آپ کے غلبے پہ، آپ کی شان پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا کہ کیوں بخش دیا، آپ کی مرضی ہے، آپ غالب ہیں۔ اور پھر اگر جہنم میں ڈالیں اس میں بھی حکمت ہے، اور معاف کر دیں تو اس میں بھی حکمت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں واقعہ آتا ہے کہ 2 بندے پیش ہوں گے، اللہ حکم دیں گے کہ بھئی تم دونوں کے لیے جہنم، جاؤ جہنم۔ ایک بندہ تو دوڑ پڑے گا جہنم کی طرف، اور ایک بندہ جو ہے وہ جائے گا تو صحیح جہنم کی طرف، لیکن مر کے چلے گا اور پیچھے دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا جی ان دونوں کو روکو، پھر لے آؤ۔ وہ اللہ کی دربار میں آ گیا، اللہ نے فرمایا تم کیوں مر کے جاؤ گے؟ اللہ میاں اب جہنم میں جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اچھا کیوں مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ میاں پتہ نہیں آپ کی رحمت جوش میں آ جائے، پھر کسی فرشتے کو حکم دے یار معاف کر دیا۔ اللہ نے فرمایا چلو معاف کرو۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم بتاؤ کہ تمہیں جب ہم نے جہنم کا حکم دیا تو تم تو دوڑ پڑے جہنم کی طرف۔ انہوں نے کہا اللہ میاں ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا۔ ہم نے کہا اب آخری حکم ہے یہ تو نافرمانی نہ کہوں، ساری زندگی تو نافرمانی میں گزار دی۔ اب میں نے کہا اگر مالک کا یہی حکم ہے تو چلو ایک حکم تو مان لیں، فرمایا جاؤ تمہیں بھی معاف کر۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں بھی معاف کر۔ اللہ اکبر، کیا اولیاء اللہ کی باتیں ہیں، اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے۔ ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے عرفات میں، اللہ اکبر، کیسے بڑی عجیب بات۔
ہم اولیاء اللہ کے نہ کلام کو سمجھتے ہیں نہ ان کی عبارات کو سمجھتے ہیں، بس آ جاتے ہیں غصے میں اور شروع ہو جاتے ہیں فلاں ایسا نعوذ باللہ۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء میں ہیں، عباد صالحین میں ہیں، اور عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں، اور سارا عرفات کا دن جو ہے نا صرف یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو اور ہم سب مسلمانوں کو، ماننے والوں کو، گناہ گاروں کو اگر میرا مولا تو جہنم میں ڈال دے، تو مالک ہے جو چاہے کر دے، لیکن تو جہنم میں ڈال کے دشمن کو خوش کرے گا تو جنت میں بھیج کے محبوب کو خوش کرے گا۔ اللہ اپنے دشمن کو خوش نہ کر، اپنے حبیب کو خوش کر۔ کیا بڑی بات کہ اللہ اگر ہم جہنم میں چلے جائیں شیطان خوش ہوگا نا۔ الحمدللہ اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا تھا کہ ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اب دیکھیں ولی کی نظر کہاں قرآن پہ ہے کہ مولا شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر ڈالوں گا، اگر آپ ہمیں جہنم میں بھیجیں گے تو شیطان خوش ہوگا، اور جنت میں بھیجیں گے تو محمد مصطفیٰ خوش ہوگا۔ یا اللہ اپنے حبیب کو خوش کر، اپنے دشمن کو تو راضی نہ کر۔ سارا دن یہی دعا با۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ نے ان کو عزت اور مقام دیا ہوتا ہے۔ علماء کا اپنا مقام ہے، اولیاء اللہ کا اپنا مقام ہے، عباد صالحین کا اپنا مقام ہے، فقہاء کا اپنا مقام ہے، محدثین کا اپنا مقام ہے، قراء کا اپنا مقام ہے، صحابہ کا اپنا مقام ہے، انبیاء کا اپنا مقام ہے، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا اپنا مقام ہے۔ یہ شان اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس لیے حضور خود فرماتے ہیں انا رحمت محتاج، اور کہیں فرماتے ہیں انما بعثت رحمتا، اب فرماتی ہوں والحدیث الآخر انما انا رحمت محتاج۔ رواه عبد الله بن ابي عوانة وغيره وكيع الأعمش النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال ابراهيم الحربي وقد رواه غيره وكيع فلم يذكر ابا هريرة، وقد قال البخاري وقد سئل عن هذا الحديث وقال كان عند حفص بن غياث مرسلا۔ قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى وقد رواه مالك بن سعيد بن الخمس الأعمش النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقري وأبي أحمد الحاكم كلاهما عن بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري النبي أسامة بن إسماعيل بن أبي خالد القيس بن أبي حازم النبي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ، ان نے بھی یہ روایت فرمائی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا رحمت مہدات، ثم اورده من طریق السلطی بن مسعود عن سفیان بن عیینہ عن مسعر عن سعید بن خالد عن رجل عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني رحمة مهداة بعثت برفع قوم وخفض آخرين۔ اللہ میری وجہ سے قوموں کو بلند کر دیں گے اور میرے انکار کرنے والوں کو اللہ نیچا کر دیں گے۔ اللہ پاک نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قال ابو القاسم الطبرانی حدثنا احمد بن محمد بن نافع الطحان
قال حدثنا احمد بن صالح قال وجدت كتابا بالمدينة ان عبد العزيز الدراوردي وابراهيم بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عمرو بن عوف عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم النبي قال ابو جهل حين قدم مكة منصرفه عن خمره يا معشر قريش ان محمدا نزل يثرب وارسل طلائعه وانما يريد ان يصيب منكم شيئا فاحذروا ان تمروا طريقه وتقاربوه وانه كالاسد الضار انه وانكن عليكم لانكم فيتموه في القردان المناسم والله ان له لسحرة ما رايته قط ولا أحد من أصحابي إلا رأيت معهم الشياطين وإنكم قد ضربتم عداوة ابني كيلة الأوس والخضر وعدو استعان بعدو وقالوا متى لي يا أبا الحكم والله ما رأيت أحدا أصدق لسانا ولا أصدق موعدا من أخيكم الذي ضربتم وإذ فعلتم الذي فعلتم فكونوا وكف الناس عنه قال أبو سفيان بن الحارث كونوا وشد ما كنتم عليه إن ابني كيلة إن ظفروا بكم لم يركبوا فيكم إلا ولا ذمة وإن أطعتموني يلجأتموهم حيرا كنانة وترجو محمد من بين الزهرانيهم ويكون وحيدا مطرودا وأما ابن كيلة والله ما هما وهل تحلق بالمنزل الذي لا سبار فيكم حدهم فبلغ ذلك. اس روایت میں یعنی وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ابھی جہل جو تھا نا یہ دشمن نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آیا واپس تو کہنے لگا قریشی ہو تم لوگوں نے حضور پاک کو مکے سے تو بھیجا ہے آپ مدینہ چلے گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خبر لینے والوں کو بھیج کے معلومات لے رہے ہیں. خیال رکھنا خبردار رہنا اور یہ بھی خیال رکھنا کہ مدینے کے قریب سے بھی نہ گزرنا ورنہ وہ بالکل جیسے ایک شیر غصے میں بیٹھا ہو تم سے غصے میں بیٹھے ہیں کہ تم لوگوں نے نکالا ہے تو بدلہ لیں گے کیونکہ ابھی جہل دشمن ہے. اور اس نے ایسے الفاظ بھی کہے اللہ معاف کرے جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. کہنے لگا ان کے ساتھ بڑا پہرے والے لوگ ہیں اور نعوذ باللہ صحابہ کو شیاطین کہا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ کو قرآن پاک کا اور حدیث کی روح سے سب سے پہلے گالی دینے والے کون ہیں؟ کافر. جب اس نے یہ بات کہہ دی تو مطعم ابن عدی نے کہا کہ ابو جہل ایک بات سنو کہ واللہ ما رأیت اصدق لسانا ولا اصدق موعدا. کہنے لگا ابو جہل تمہاری مرضی جو کہو لیکن خدا کی قسم ہے میں نے محمد سے سچا بڑا کوئی نہیں دیکھا. میں نے آپ سے وعدے پالنے والا کوئی نہیں دیکھا جن کو تم نے نکال دیا ہے. ایک بات یاد رکھنا اگر تم جو ارادہ رکھتے ہو برائی کا تو میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کروں گا. ابو سفیان کہنے لگا کہ بھائی جلد بازی نہ کرو ہم اوس اور خزرج کو راضی کریں گے کہ جیسے ہم نے نکالا ہے ان کو وہاں سے بھی نکال لیں. اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حضور کو ان کے بارے میں یہ الفاظ ملے آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لأقتلنہم ولأصلبنہم ولأہدینہم وہم کارہون انی رحمت بعثنی اللہ ولا یتوفانی حتی یظہر اللہ دینہ. حضور نے فرمایا میں ان سے قتال بھی کروں گا قتل بھی کروں گا لیکن ان کو ہدایت بھی دوں گا ان کو صراط مستقیم پہ بھی بلاؤں گا. کیوں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور اللہ مجھے وفات سے پہلے اللہ میرے دین کو غالب کر دیں گے. لی خمسۃ اسماء میرے 5 نام ہیں فرمایا انا محمد و احمد میرا نام محمد بھی ہے میرا نام احمد بھی ہے. فرمایا وانا الماہی میرا نام ماہی بھی ہے.
الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمہ، اور میرا نام حاشر بھی ہے، وانا العاقب، اور میرا نام عاقب بھی ہے، جس کا معنی ہے کہ لیس بعدہ نبی، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وقال احمد بن صالح ارجو ان یکون الحدیث صحیحا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ یہ بات جو ہے صحیح ہوگی۔ انہوں نے تو ایک لکھی ہوئی بات پائی تھی نا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پہ قائم دائم رکھے اور ہر مصیبت سے بچائے۔ کہتے جی کہ مچھلی جو ہے وہ خود مر کر کیوں کھائی جاتی ہے، اس کے حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا ہمیں شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، اس کو حلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا جی، اسی مچھلی کے موضوع پہ دیکھیں کہ ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ واللہ لا آکل السمک لا آکل اللحم، کہ خدا کی قسم ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا، قسم کھا بیٹھا، لیکن اللہ کا بندہ انسان ہے، گوشت کھا بیٹھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، پوچھا، کہنے لگا حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ لا آکل اللحم، گوشت نہیں کھاؤں گا، لیکن میں نے مچھلی کھا لی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ وہ دوبارہ گیا حضرت سفیان ابن عیینہ کی خدمت میں، بہت بڑے محدث ہیں حضرت سفیان نہیں ہے نا، سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں گیا، کہنے لگا حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا آکل اللحم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، لیکن مچھلی کھا بیٹھا۔ انہوں نے کہا تمہاری قسم ٹوٹ گئی ہے، 10 آدمی کو کھانا کھلاؤ۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، جیسے تم کہتے ہو نا جی، ایک عالم کچھ کہتا ہے اور ایک عالم کچھ کہتا ہے۔ وہ پھر کئی دنوں کے بعد آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ، آپ نے فرمایا بابا تیری قسم نہیں ٹوٹی ہے، کوئی بات، کوئی کفارہ شفارہ نہیں۔ وہ پھر گیا سفیان کی خدمت میں رحمت اللہ ہے، انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے میں نے مسئلہ پوچھا ہے، وہ کہتا ہے قسم نہیں ٹوٹی ہے، کفارہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کفارہ ہے۔ حضرت سفیان غصے میں آ گئے، غضبا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اللہ نے قرآن میں فرمایا لحمن طریا، اللہ نے قرآن میں فرمایا مچھلی کو لحمن طریا، تر و تازہ گوشت، اور تم نے قسم کھائی تھی کہ میں لحم نہیں کھاؤں گا، تمہاری قسم ٹوٹ گئی۔ اب ابو حنیفہ قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ وہ بندہ بھی کوئی حضرت تھا، وہ پھر آ گیا، اس نے کہا کہ جناب امام سفیان ابن عیینہ تو غصے میں آ گئے، انہوں نے کہتے ہیں کہ جا کے ابو حنیفہ سے کہو تو خالف کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھنڈے ہو جاؤ، کچھ نہ کہو، امام صاحب غصے میں ہیں، ان کا تھوڑا غصہ جلال اترنے دو۔ 2-4 دن کے بعد پھر آنا، ابھی کفارہ شفارہ نہ دینا۔ اچھا بندے کو فائدہ ہو نا، جو مولوی کا دم نہیں پڑتی اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، اس نے آ کے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم بھی جاؤ، اس بندے کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جا کر امام صاحب سے مسئلہ پوچھو کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ واللہ لا انام علی الفراش، کہ خدا کی قسم میں فراش کہتے ہیں بستر کو، تو بستر پہ نہیں سوؤں گا، فنمت علی الارض، میں زمین پہ سو گیا، تو کیا میری قسم ٹوٹے گی کہ نہیں ٹوٹے گی؟ تو امام صاحب فرمائیں گے کہ نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ تمہاری قسم ہے بستر پہ نہیں سوؤں گا، تم تو زمین پہ سوئے ہو، تو تم فوراً کہنا کہ اچھا قرآن کی مخالفت کرتے ہو۔ قرآن کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، ہو گیا، اس نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا تمہاری قسم نہیں ٹوٹی بابا، قسم تھی بستر پہ نہیں سوؤں گا، تم تو مٹی پہ سوئے ہو۔ انہوں نے کہا قرآن کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض، انہوں نے کہا رحم اللہ ابا حنیفہ،
انہوں نے کہا تم نے نہیں بتایا، ابو حنیفہ نے تمہیں سکھا کے بھیجا ہے۔ ان سے کہو تمہارا فتویٰ ٹھیک ہے، میں اپنے قول سے واپس ہوتا ہوں کہ لوگ قسم کھاتے ہیں عرف و عادت کی بنا پہ، وہ لغت تو اٹھا کے بات نہیں کرتے نا۔ عرف و عادت میں گوشت اور مچھلی میں فرق کیا جاتا ہے، لغت پڑھ کے تو کوئی قسمیں نہیں کھاتا نا۔ اس لیے ائمہ کی نظر جو ہے وہ بڑی وسیع ہوتی ہے، تو لہذا جو بری جانور ہیں ان کے ذبح کا حکم ہے، بحری جانور کے لیے ہمیں ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے مچھلی کا۔ کہتے جی کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرے، افضل تو یہ ہے کہ آدمی ڈھیلا ہو یا ٹیشو ہو وہ بھی استعمال کرے اور پانی بھی استعمال کرے، اس لیے کہ اللہ نے اہل قباء کی انصار مدینہ کی جو قرآن میں مدح فرمائی ہے کہ وہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، ان سے جب حضور نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم استنجا ڈیلے سے بھی کرتے ہیں پھر پانی سے بھی کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی مدح بھی آ گئی۔ لیکن اگر آدمی کے پاس ڈیلے نہیں ہیں پھر پانی ہی کافی ہے، یا ایسے حالات ہیں کہ پانی نہیں ہے تو پھر ڈیلا بھی کافی ہے، ٹیشو بھی کافی ہے۔ اگر دونوں ہیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ دونوں پہ عمل کرے۔ اگر کوئی آدمی معمولی سی بات پہ اپنی حاملہ بیوی کو غصے میں آ کر طلاق دے دے، میرا بھائی طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے نہ۔ ایسا کوئی واقعہ ہے کہ بندہ جائے اور بیوی سے کہے آج میرا دل بہت خوش ہے اور مجھے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، ایک طلاق کا تحفہ قبول فرما لیں؟ یہ کوئی ایسا پاگل سنا ہے آپ نے دنیا؟ طلاق جب بھی ہوگی غصے میں ہو، باقی حمل کی صورت میں یا حیض کی صورت میں طلاق دینا خلاف سنت ہے، گناہ گار ہے، لیکن طلاق تو ہو جائے گی، گولی تو لگ جائے گی۔ باقی اگر 3 طلاقیں دی ہے نا جی تو حنفی مسلک میں تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم عربی میں سوال لکھ کر دارالفتاء سے رجوع کرو، شاید تیرے لیے کوئی حل نکل آئے۔ حنفیوں کے پاس تو بالکل سخت مسئلہ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جہاں حلت و حرمت کا مسئلہ ہو امام ابو حنیفہ بہت سخت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بیوی پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا شوہر اس کو گلے مل سکتا ہے؟ عمرہ تو کرنے دینا پہلے اس کو، پہلے گلے ملو چاہے جیسے ملو، عمرہ کرنے دینا، عمرے سے پہلے نا گلے ملنا شروع ہو جانا، اس کا عمرہ بھی تباہ کرو اپنا بھی تباہ کرو۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ فرماتے ہیں جب آدمی احرام کی حالت میں ہو تو اپنی بیوی سے بھی شہوت انگیز گفتگو نہ کرے۔ میرا بھائی اصول سمجھیں، مثلا دیکھو نا جی سونا ہے، اب آپ اگر 1 کلو سونا لے لیں تو اس کو آپ بطور زیور پہن سکتے ہیں؟ مسئلہ سمجھو، رکھا رہے، قیمت بھی ہے، قیمتی چیز بھی ہے، حفاظت بھی کرو گے لیکن استعمال نہیں کر سکتے۔ 2 کلو چاندی کا ایک بڑی اینٹ لے کے گھر میں رکھ لو، قیمتی چیز ہے، پیسہ ہے، بک سکتی ہے، حفاظت بھی ضروری ہے لیکن استعمال۔ اسی طرح سمجھ لو کہ اصل سونا جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، لیکن استعمال کب ہوگا؟ جب فقیہ اس کے زیور بنا کے تیرے گلے میں ڈالے گا، وہ زیور بنا کے ڈالے گا کہ ہاں یہ گلے کا ہے، یہ ہاتھ کا ہے، یہ تاج ہے، یہ اس کا یوں استعمال کرنا ہے۔ اصل وہی سونا کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ وہ مسائل کہاں سے نکالے گا؟ قرآن و سنت سے۔ پھر وہ تمہیں نکھار کے الگ کر دے گا، کتاب الطہارہ الگ ہوگی، کتاب الصلاۃ الگ ہوگی، اسی طرح ہر باب الگ ہوگا تاکہ تجھے جو بھی مسئلہ دیکھنا ہے 1 منٹ کے لیے وہی باب کھولو اور آگے آپ کو مسئلہ مل جائے۔ اور اس کی تخریج کہاں سے ہوگی؟ حدیث محمد مصطفیٰ سے۔ میرے
رہائش جہاں ہے صبح کی نماز ایک کمرے میں بھی جماعت سے ہوتی ہے، لیکن میں 10 منٹ میں حرم پڑھو نماز، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یہ تھوڑا ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں کمرے بنا کے کھڑا ہو جائے۔ کہتے جی کہ کوئی حدیث ہے کہ امام صاحب کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے، مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس میں آپ نماز سکھا رہے ہیں، فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اسی طرح حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ کہتے جی بنگلہ دیش میں پاکستان میں لوگ پگڑی باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اچھا کرتے ہیں، حضور پاک نے ساری زندگی پگڑی باندھی ہے، پگڑی باندھنا سنت رسول اللہ ہے۔ ایک ہے نماز ہو جانا، وہ تو ٹوپی میں بھی ہو جائے گی، رومال میں بھی ہو جائے گی، اس کے بغیر بھی ہو جائے گی۔ ایک ہے کہ بالکل اپنے آپ کو اسی لباس میں مزین کرے جو حضور نے پڑھا ہے، سبحان اللہ، کوئی شک ہے؟ کہتے ہیں جی کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ حلال مہنگا ہو جائے گا، حرام سستا ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جیسے آج کل زنا جو ہے وہ سستا ہے اور نکاح مہنگا ہے۔ شادی کرنی ہو تو پہلے 1 لاکھ ریال تو صرف کرایہ ہے نا جہاں آپ نے کھانا دینا ہے، اور جناب اگر بڑا گھر ہو تو 10-20 ہزار ریال سے کم حق المہر نہیں ہے، پھر ایک فلیٹ لو، پھر اس کو ڈیکوریٹ کرو، اور جناب اور زنا 10 ریال میں 20 ریال میں بھی ہو جائے گا۔ تو صاف بات ہے کہ حلال مہنگا ہو گیا ہے اور حرام سستا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر امام جنازے کی نماز پڑھائیں تو مقتدی حتیم کے اندر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ امام کعبے کے باہر کھڑا ہے اور مقتدی کعبے کے اندر آ گیا ہے۔ میں نے دوسری شادی کی، پہلی کو طلاق دے دی اور اس نے مجھے بہت ستاتی ہے، ستائے گی نہیں تو کیا تعریف کرے گی؟ جس کو تم طلاق دے گو وہ تمہارے لیے کوئی پھول لے کے آئے گی گلے میں ڈالنے کی، تم جانو وہ جانے، بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنا علاج نہیں کر سکتا، تیرا کیسے کر لوں؟ کہتے ہیں اہل علم کہتے ہیں کہ حق المہر بیوی کو ہر مہینے نہیں ہوتا، جو حق المہر مقرر ہے وہ چاہے پہلے دن ادا کر دو، 2 دن بعد، سال بعد، لیکن ادا ضرور کرو۔ یہ نہ ہو کہ بیوی کی حق المہر کی وجہ سے آدمی جہنم میں کھڑا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات دل سے دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام مدارس معاہد کی حفاظت فرما، تمام دین والوں کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کی ظاہری، باطنی، داخلی، خارجی بیماریاں، پریشانیاں سب دور فرما۔ یا اللہ مالی سوا کر عید باب کحیلتن وَلَئِن رُدِدتُّ فَأَيُّ بَابٍ أَقْرَأُ۔